السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا طب صابر لٹریسی اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے چھٹا لیکچر ہے، اور یہ پچھلے تمام لیکچروں کا جو تسلسل ہے، آج اس میں نبض شناسی کا آخری ہمارا لیکچر ہوگا، جس میں ہم نبض کو سمجھیں گے اور آخر میں ہم اس پہ پریکٹس بھی کریں گے کہ نبض کو کیسے دیکھا کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس پہ پریکٹس کیا تھا، سیشن رکھا تھا، اور انشاءاللہ آج بھی رکھیں گے۔ اور آج کا جو علمی طور پر جو نبض کا جو سیشن ہے وہ آج انشاءاللہ مکمل کر دیتے ہیں۔ آج ہماری جو نبض کی جو بنیاد ہے وہ یونانی کی جتنی بھی نبضیں ہوتی ہیں، بنیاد ہماری وہی ہے کہ جو یونانی نے ہزاروں سال سے جس طریقے سے نبضوں کی پہچان بتائی، امراض تک پہنچایا، اور ہمارا آج بھی فوکس ہے، ہماری بنیاد وہی ہے۔ صابر صاحب نے کوئی نئی نبض نہیں بتائی ہے، لیکن ان 46-47 نبضوں کو کم کر کے صرف 6 نبضوں میں بند کر دیا۔ تو جس بندے کو 46 نبضیں پہچاننے میں مشکل ہو رہی ہو، تو اس کو 6 نبضیں پہچاننا اور اس میں سے امراض کو نکالنا نسبتاً آسان ہو جائے گا۔ آج ایک بات سکھاتے ہیں آپ کو کہ ایلوپیتھک والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں جو ڈیزیزز پڑھاتے ہیں اپنے طلباء کو، وہ تقریباً 7,500-8 ہزار ڈیزیزز کے بارے میں ان کو پڑھایا جاتا ہے میڈیکل میں۔ وہ پیدا کیسے ہوتی ہیں، کہاں پر ہوتی ہیں، کس عضو میں ہوتی ہیں، اس کا کیا علاج معالجہ ہوتا ہے، تو ہر ایک بیماری کی اتنی ڈیٹیل ہے کہ اس کو یاد رکھنا تقریباً ناممکن ہے، اور اس کی تشخیص کرنا، اس کے علامات کو ذہن میں رکھنا، پھر اس کا علاج معالجہ رکھنا، پھر عمر کے مطابق، جنس کے مطابق، حالات کے مطابق کافی مشکل ایک مرحلہ ہو جاتا ہے۔ اور ان سب کے اگر دیکھا جائے تو صابر صاحب نے 7,500 بیماریوں کو صرف 6 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر کے بند کر دیا کہ آپ صرف ان 6 چیزوں کو یاد رکھیں تو سب کی سب بیماریاں اسی میں ہی فال کریں گی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری 6 تحریکیں ہیں تو 6 تحریکوں میں تقریباً ایک تحریک کے اندر 1100 بیماریاں آ سکتی ہیں۔ یہ بات اتنی بڑی بات ہے کہ 1100 بیماریاں صرف ایک تحریک کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یہ وہ ہے جو پڑھائی جاتی ہیں، اور جو نہیں پڑھائی جاتی وہ اس کا 10 گنا زیادہ بیماریاں ہیں جن کا ذکر ہی کہیں نہیں ہوتا، جن کو صرف بنیادی سمجھا جاتا ہے وہی پڑھایا جاتا ہے، جو بنیادی نہیں ہے اس کو اگنور کیا جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی دنیا ہے، اتنی سی چھوٹی سی جسم کے اندر تقریباً جو بتائی جاتی ہیں 7,500 سے 8 ہزار بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ یہ اس کی وسعت کتنی ہے، اور ہمیں اگر ایک بیماری اس میں سے لگ جائے، ایک بیماری، تو ہمارا شاید زندہ رہنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب کسی کو اگر کالنج کا درد ہے تو آپ اس کے ساتھ پوچھ کے دیکھیں، وہ موت کی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ میاں مجھے نجات دے دے یار۔ جس بندے کو دل کی تکلیف ہو جاتی ہے، جس کو دمہ ہو جاتا ہے، وہ تو ہر سانس میں مر رہا ہوتا ہے، اور وہ جس کو جوڑوں کا درد لگ گیا اور جس کو ٹخنوں کے درد ہو گئے، جوڑوں کے درد ہو گئے، وہ تو صبح شام ہلتا بھی ہے تو درد سے چیختا ہے وہ بندہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بیماریاں ہیں ہمارے اندر، لیکن جس کو ایک بیماری لگتی ہے تو وہی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے صابر صاحب نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ یار میری بات سنو، جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ 3 اعضائے رئیسہ کے اندر ہی ہوں گی، یا اعصابی ہوں گی، یا عضلاتی ہوں گی، یا غدی ہوں گی، یا دماغ کی ہوں گی، یا دل کی ہوں گی، یا جگر کی ہوں گی۔ اس کے علاوہ کسی کیٹیگری میں کوئی چیز فال نہیں کرتی ہے تو آسان کر دو، بڑے بڑے ٹرمینالوجی سے نہیں ڈریں، بڑے بڑے اصطلاحات سے نہیں ڈریں، بڑے بڑے ٹیسٹوں کے نام سن کر گھبرائیں نہیں۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے جو بندہ آ رہا ہے اس کی بیماری کا مرکز یا دماغ ہوگا، یا اس کا دل ہوگا، یا جگر ہوگا، بس۔ یہ کامن سی سینس اگر ہمارے اندر آ جاتی ہے تو ہمیں ڈرنے کی، کسی سے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو خوبصورتی ہے اس کی بات کی، ان 3 باتوں کے پیچھے جو خوبصورتی ہے، خوبصورتی یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو اعصابی بیماریاں لگیں گی تو اس کو عضلاتی اور غدی بیماریاں نہیں لگیں گی۔ ایک وقت میں بندہ ایک ہی عضو رئیس کی بیماریوں کا شکار ہوگا۔ اب تشخیص کتنی آسان ہو چکی ہے، ہزاروں بیماریاں سمٹ کے 6 تحریکوں میں، 6 تحریکیں سمٹ کے 3 اعضائے رئیسہ میں، اور اس میں بھی یہ ہے کہ صرف ایک عضو رئیس سے جڑی ہوئی بیماریاں کسی ایک بندے کو ہی لاحق ہوتی ہیں۔ جو اعصابی ہوگا اس کو اعصابی بیماریاں، عضلاتی کو عضلاتی، اور غدی کو غدی بیماریاں ہوں گی۔ آج ایک تحقیق آپ کی صابر صاحب کی پیش کرتا ہوں جو آپ کو شاید بہت کم پتہ چلے گی۔ ہم ٹاپک سے ہٹ نہیں رہے ہیں، لیکن یہ بنیادی ضرورتیں ہیں تشخیص کے اندر۔ بنیادی باتیں یہ ہیں کہ ہماری پوری ایلوپیتھک بیس کرتی ہے اینٹی بائیوٹک تھیوری کے اوپر، جرمز تھیوری پہ بیس کرتی ہے، وائرس پہ، فنجائی پہ، بیکٹیریا پہ، اور اینٹی بائیوٹکس دیتے ہیں۔
آپ کی نالج میں یہ ہونا چاہیے کہ صرف اعصابی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بیکٹیریل انفیکشنز ہوتے ہیں. عضلاتی کسی بندے میں کبھی بھی کوئی اینٹی بائیوٹک کام ہی نہیں کرتی. ان کی بیماریاں ہی ایسی نہیں ہیں جس میں کوئی جراثیم موجود ہے، اور غدی میں کوئی ایسا مرض نہیں ہے جس میں کوئی جراثیم انوالو ہو سوائے ایک ہیپاٹائٹس کے جس میں وائرس انوالو ہوتا ہے. بیکٹیریا کہیں انوالو نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی نبض عضلاتی ہے اس پہ کوئی اینٹی بائیوٹک اثر نہیں کرے گی. جو بندہ غدی امراض کا شکار ہے اس کے اوپر کبھی بھی کوئی اینٹی بائیوٹک اثر نہیں کرے گی. اینٹی بائیوٹک اگر ایلوپیتھی کو دیکھا جائے تو وہ صرف اعصابی بیماریاں جو ہوتی ہیں جن کا تعلق ناک کان ان چیزوں سے ہوتا ہے، اعصابی بیماریاں سمجھتے ہیں جو موسم کے ساتھ لگتی ہیں، ان میں اینٹی بائیوٹک کام کرتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں جو 2 نمبر تحریک میں جو دل کے امراض ہوتے ہیں، دل کا دھڑکن کا بڑھ جانا یا گھٹ جانا، اس میں کوئی بیکٹیریا انوالو ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کسی کا بواسیر ہو رہا ہے تو بواسیر میں کون سا بیکٹیریا؟ کوئی بیکٹیریا نہیں، اس میں صرف خشکی ہے یار. تو ایسی بیماریاں جن میں جو عضلاتی ہیں ان کے اندر کہیں پر بھی کوئی بیکٹیریا انوالو نہیں ہوتا، کوئی انفیکشن اس میں انوالو نہیں ہوتا، اس کا تعلق اینٹی بائیوٹک لینے سے ٹھیک ہو جائے. اب غدیہ امراض دیکھیں نا، آپ غدیہ امراض جتنے بھی آپ کو ملیں گے اس میں کہیں پر بھی بیکٹیریا اور انوالو نہیں ہوگا کہیں پر. تو یہ بھی ایک نالج کی بات، سب کے نالج میں. صابر صاحب نے اس کو تحقیق میں ثابت کیا ہے. تو وہ آپ کے پاس جو بھی مریض آئے گا ڈاکٹر اس کو اینٹی بائیوٹک دیں گے، اس کو پین کلر دیں گے، اس کو آنکھیں بند کرتے کہ بغیر سوچے سمجھے کہ عورت ہے مرد ہے، اس کو جگر کا مسئلہ ہے یا اس کا کوئی عضلات کا مسئلہ ہے، اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے. وہ ہم سب کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ ہم بیوقوف قسم کے لوگ ہیں. حالانکہ اسی طریقہ علاج پہ ہزاروں سال سے لوگ علاج کرتے چلے آ رہے ہیں اور کامیاب علاج کرتے ہیں. آج میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ جب آپ کے لیے اتنی صابر صاحب نے تشخیص کو آسان کر دیا ہے کہ آپ ایک عضو ریس کو سلیکٹ کرو، یار یہ بندہ کس عضو کے تحت کام کر رہا ہے، آپ اس کو علاج کرنے کی پوزیشن میں آ جاؤ گے. سمپل سی بات. ہم نے لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے، اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے مفرد نبضیں پڑھی تھیں. مفرد نبض یعنی کہ مشرف نبض کیسی ہوتی ہے، پھر اس کے طوالت کو کیسے دیکھتے ہیں، طوالت کا کیا مطلب ہے، کوئی دیکھ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، کوئی منخفض ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، کوئی یعنی کہ اس کی قرا کیسا ہے. یہ سب چیزیں ہم نے لاسٹ ٹائم مفرد چیزیں پڑھی تھیں جو ایک چیز کی طرف اشارہ کرتی تھی. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ٹاپک ہے کہ دنیا میں کوئی چیز بھی مفرد نہیں ہوتی سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا کہ اللہ کی ذات سے مفرد ہے. باقی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی چیز مرکبات کا شکار ہے، مفرد کچھ بھی نہیں ہوتا. اب یہ جو ہمارا دماغ ہے اس میں بیماریاں اگر دماغی ہوں گی، لیکن دماغ کا تعلق یا جگر کے ساتھ ہوگا یا اس کا تعلق عضلات کے ساتھ ہوگا. اسی طرح عضلات کا تعلق، دل کا تعلق یا دماغ کے ساتھ ہوگا یا جگر کے ساتھ ہوگا. ہاں یہ چیز آپس میں انٹر لنکڈ ہیں ساری کے ساری. انڈیپینڈنٹ کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز انفرادی حیثیت میں نہیں ہوتی. جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر دماغ کا تعلق عضلات کے ساتھ جڑتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کے الگ الگ رئیس ہیں. دونوں، وہ بھی دماغ بھی رئیس ہے، عضلات بھی رئیس ہے. لیکن اگر عضلات کے مقابلے میں اعصاب اگر طاقتور ہوں گے تو وہ کون سی بیماریاں کھڑی کریں گے، تو وہ نبض کے اوپر کیا اثرات کریں گے. ہم نے یہ پڑھا کہ جو نبض عضلاتی ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے، مشرف ہوتی ہے، ریہ سے پر ہوتی ہے اور اوپر ہی محسوس ہو جاتی ہے. لیکن اعصاب جو ہیں وہ تو بالکل نیچے ہوتا ہے. یہ جب دو الگ الگ چیزیں آپس میں ملیں گی تو نبض کی حالت کیا ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہ جو مرکب کا جو کانسیپٹ ہے آج ہم اس کو پڑھنے لگے ہیں. تو اس حساب سے تقریباً یہ جو بیس ہے یہ صابر صاحب نے لکھی ہے، لیکن ان کی تحقیق نہیں ہے، انہوں نے سے بیان فرمایا ہے یہ یونانی کے ہی نبض ہیں اور یہ ہم علمی طور پر پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمارے صرف نالج تو کم از کم ہو کہ یار وہ کون سی مرکب نبضیں ہیں جو ہمیں عام طور پہ دیکھنے کو ملتی ہیں اور ان کا مطلب کیا ہوتا ہے. آج ہم آپ کو وہ پڑھائیں گے. ٹھیک ہو، سب پوائنٹ سمجھ میں آ گیا آپ کو. آج ہم بسم اللہ کرتے ہیں. اچھا، یار یہ پین صحیح نہیں ہے، دوسرا دکھاتے ہیں. پھٹنے کا بھی آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ مرکب نبضیں. اور اس کے اندر یہ ہے جب چند مفرد نبضیں آپس میں ملیں
تو اس کو ہم مرکب نبض کہیں گے. تو اب اگر ہم اس کی کیٹیگریز میں جائیں تو 14 کیٹیگریز کون سی ہیں؟ جیسے پہلی کیٹیگری ہے ہم جس کو بولتے ہیں جی نبض عظیم. اب نبض عظیم وہ آپ دیکھیں اس کے نام میں کچھ اس کا ڈیفینیشن سمجھ میں آ رہی ہے. نبض تو نبض ہی ہے جی، دل کی دھڑکن ہے. عظیم کا مطلب بڑا ہونا، یعنی کہ جس کی نبض میں 2 کوالٹیز پائی جائیں. ایک تو یہ کہ وہ مشرف ہو. سب سے پہلی کوالٹی کیا ہوگی کہ وہ اوپر ہی ملے گی آپ کو، وہ مشرف ہوگی. دوسری اگر یہ تو ریاح کو ثابت کرتی ہے کہ ہمارے اندر عضلات کتنی ایکٹیو ہیں، لیکن جو مشرف ہوگی اس کا مطلب یہ ہے اس کے اندر ریاح بھی بڑھی ہوئی ہے، حرارت بھی بڑھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر اعصاب بھی بڑھے ہوئے ہیں، جس میں ہر چیز کی بڑی ہوئی آپ کو مقدار نظر آئے گی. وہ عظیم نبض کہلائے گی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے سر آپ کو؟ یہ پہلی کیٹیگری وہ ہے جس میں مشرف بھی ہوگی، عریض بھی ہوگی اور طویل بھی ہوگی. آپ کو جس بندے کی یہ نبض ملے کہ وہ مشرف بھی ہو، طویل بھی ہو، اور اس کو تو یہ چیز کس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ اس بندے کے اندر قوت بھی بہت زیادہ ہے. اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے قوت کے ساتھ. مشرف ہونے کا مطلب اس کے اندر قوت حیوانی یا قوت زیادہ ہے، اس کا مطلب اس میں قوت بھی زیادہ ہوگی. عرض کا مطلب کیا ہے؟ وہ رطوبت، یعنی کہ عرض کا مطلب چوڑے ہونے کے، نبض کی چوڑے ہونے کا مطلب اس میں رطوبت کی زیادتی ہے. اگر ایک عریض بھی ہو تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر رطوبت بھی بہت زیادہ ہے بندے کے اندر. اور طویل ہونے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اس کے اندر حرارت بھی زیادہ ہے. تو اس کو ہم پہچان لیں گے ایسا بندہ تینوں طریقے سے کامل ہے، اس کے اندر ہر چیز بالکل ٹھیک معیار کے ساتھ موجود ہے، اور ایسا بندہ ایک حد تک بالکل نارمل یا بہترین انسان تصور کیا جاتا ہے جس میں ہر کوالٹی ہے. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انتہائی کامل شخصیت تھے. مجاہد تھے تو کامل تھے، عبادت گزار تھے تو کامل تھے، گھریلو زندگی میں تو اس میں کامل تھے، ان میں اکملیت پائی جاتی تھی. تو ان کے اندر ہر ڈگری تیز طریقے سے پائی گئی ہے. تو ایسی نبض کون سی ہوتی ہے جناب؟ ہم اس کو نبض عظیم کہتے ہیں. تو یہ نبض بالکل اچھے قابل اعتبار بھروسے کے بندے کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جناب. دوسری نبض اب ایک اور یہ نبض کا لفظ استعمال ہو رہا ہے جس کو ہم نبض غلیظ کہتے ہیں. غلیظ کا مطلب گاڑھا ہونا کسی چیز کا، بہت زیادہ مغلظ ہو جانا، غلیظ ہو جانا. یا عام طور پر اس کا مطلب ہم لوگ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب کوئی چیز غلیظ تب ہوتی ہے جب کہیں نہ کہیں کوئی چیز متعفن ہو رہی ہوتی ہے ہمارے جسم کے اندر. کوئی چیز خمیر پیدا ہو چکا ہوتا ہے ہمارے جسم میں، وہ بدبو چھوڑنے لگتی ہے. پہلا اصل کیا ہے کہ اس میں خمیر پیدا ہو جائے، کسی خوراک کا، کسی رطوبت کا، کسی خلط کا ہمارے جسم میں رکے رہنا اور اس میں خمیر پیدا ہو جانا، اور خمیر کے بعد اس میں سے بدبو آنے لگ جانا. اور تیسری کیٹیگری کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے کیڑے پڑنا شروع ہو جاتے. یہ آپ نے گلتے سڑتے ہوئے چیزیں دنیا میں دیکھی ہوں گی. ایون آپ نے جو سالن بھی دیکھا ہوگا اس میں بھی پہلے خراب ہوتا ہے، ذائقہ بدلتا ہے، پھر اس کی خوشبو بدلتی ہے، اور تیسرے میں اس میں پھر کیڑے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کیفیت ہمارے اندر بھی تو ہوتی ہے، کیونکہ یہی خوراک ہمارے اندر بھی تو جاتی ہے. اگر کوئی کھانا آپ باہر رکھ دیں اور اس کو 10 گھنٹے کے لیے آپ کچھ نہ کریں تو اس میں ساری کیفیت آنا شروع ہو جاتی ہے. تو جس بندے کو 3 دن پکانا نہیں آ رہا، جس بندے کو 4 دن پکانا نہیں آ رہا، قبض کا مریض ہے، تو اس کے اندر بھی تو وہی چیزیں جا رہی ہیں. وہ اپنا کھانا نہیں بند کر رہا اور پہلا کھانا اس کا نکل نہیں رہا. کیا اس کے اندر کیڑے متعفن اور یہ تعفن سب کچھ نہیں ہوگا؟ تو اس بندے کی بھی تو کوئی نبض ہوگی نا. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ نبض غلیظ کہتے ہیں اس کو. اچھا، اب ہمیں ابھی اور میں نے کیا کہا؟ جس چیز کو پانی لگ جائے وہاں پہ تعفن ہوتا ہے، اس کو کیڑے پڑ جاتے ہیں وہاں پہ. جس چیز میں نمی ہوگی نا وہ خراب ہو جاتی ہے، اس میں خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. آج ایک ضمن میں آپ سے بات کر دوں آپ سے، جس چیز کے اندر سے آپ رطوبت کو اور حرارت کو نکال دیں تو وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے. جس چیز کے اندر پانی رہ جائے، جس کو نمی لگ جائے، تو وہ چیز خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. بس یہ موٹا سا ایک قانون ہے. اب جس بندے میں غلیظ نبض ہے، سب سے پہلے تو اس کے اندر جو رطوبت سب سے پہلے بڑی ہوئی ملے گی. سر یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ جب رطوبت بڑھے گی تو اس کی نبض کون سی ہوگی؟ عریض ہوگی. اب اس کی پہچان کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کی جو نبض ہوگی وہ عریض ہوگی.
یہ اس کی پہلی پہچان. کیونکہ جو چیز خراب ہوتی ہے اس کی اسمیل باہر آتی ہے. اسمیل دور دور تک پھیلتی ہے, گندا کھانا پڑا ہوا ہے یار یہاں پہ کچھ نہ کچھ. اس کا مطلب ہے وہاں پہ کیا پیدا ہوتی ہے سر؟ ریاح, ریح پیدا ہوتی ہے. اور ریح کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جب نبض آپ کی مشرف ہوتی ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں جس چیز میں پائی جائیں وہ نبض غلیظ کہلاتی ہے. اب اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ بندہ کس کیفیت میں سے گزر رہا ہوگا. اگر آپ ایک بندے کی نبض مشرف بھی ملے اور موٹی بھی ملے تو آپ کو کیا مطلب دیں گے؟ اس کے اندر تعفن حد سے زیادہ ہے اور اس کی نبض اور اس کا قوام خون کا انتہائی خراب ہو چکا ہے, تو اس کو تنقیح اور تصفیہ سب کی ضرورت ہے. آگے چلیں جی. تیسرا, یہ نبض, اس کے نام میں اس کا سب کے معنی چھپے ہوئے ہیں. نبض غزالی, غزال کہتے ہیں ہرن کے بچے کو یا ہرن کو کہتے ہیں. اور ہرن جب بھاگتا ہے تو کتنی سپیڈ سے بھاگتا ہے کہ شیر سے بھی, چیتے سے بھی آگے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کی جو دوڑ ہے نا, اس کا جو اچھل اچھل کے جو جانا ہے نا, وہ اس کو غزل کہتے ہیں, اس کو غزال بھی کہتے ہیں. ہرنوں کو غزال کہا جاتا ہے. تو نبض غزالی اس کے نام میں اس کا مفہوم چھپا ہوا ہے کہ ایسی نبض جو یوں اچھل اچھل کے آپ کے سامنے آئے اور یوں لہروں میں چلے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے جب لگاتی ہے ہرن, پچھلے ٹانگوں سے اٹھتی ہے, اگلی ٹانگوں پہ گرتی ہے, اگلی ٹانگوں سے اٹھتی ہے, پھر پچھلی ٹانگوں پہ پڑتی ہے. یہ جو اس کا جو طریقہ کار نبض کا ہے کہ نبض یوں آئے اور یوں جائے. موجی نبض الگ ہے بیٹا. غزال کی سپیڈ تیز ہوتی ہے اور جمپ زیادہ ہوتا ہے. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ نبض غزالی. اور اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ کیونکہ سب سے اس کی پہچان کیا ہے؟ تیزی ہونا, تیز ہونا. تو سری ہونا, اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کے اندر جو صورت ہے, صورت کا مطلب جو جلدی سے جو نبض چلتی رہے گی, تیزی سے جو نبض چلتی رہے گی, وہ غزالی نبض کہلاتی ہے. ہاں, اور تیز چلے گی اور زگزگ میں چلے گی, یوں اور مسلسل چلے گی. اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب کیا نکالتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو ہم لاسٹ ٹائم بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو آکسیجن کی شدید کمی ہے, اس کو آکسیجن مانگ رہا ہے, اس کو آکسیجن کی نیڈ ہے. تو ایسی نبض کیسی ہوتی ہے سر جی؟ صرف آپ کو اس میں صورت ملے گی. آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ کو کبھی آپ کے پیارے بھی آپ کے ہاتھوں کئی دفعہ دنیا سے چلے گئے ہوں گے, تو کبھی آپ ان کے جو لوگ آئی سی یو میں ایڈمٹ ہوتے ہیں, کبھی آپ ان کی ذرا وہ جو ساتھ پہ لگا ہوتا ہے آلہ میں آپ کو ہارٹ بیٹ آ رہی ہوتی ہے اور پلس آ رہی ہوتی ہے, ان کی آپ کو ہارٹ بیٹ لگے گی یار 160, اور اس کا جو بلڈ پریشر آپ کو لگے گا وہ 0. دھڑکن اتنی تیز, پلس اتنی تیز, اور اس میں جان ہی نہیں. ایسی نبض جس میں اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ مر رہا ہے بندہ, اور وہ مر کیوں رہا ہے؟ اس کو آکسیجن نہیں مل رہی, وہ دنیا سے جا رہا ہے. تو ہوا کی کمی سے دنیا سے وہ جا رہا ہوتا ہے, آکسیجن کی کمی کی وجہ سے. تو ایسی نبض تیزی سے آکسیجن کو مانگ رہی ہوتی ہے, اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے نارمل سے زیادہ. کلیئر ہو گیا سر جی؟ ایسی نبض کون سی ہوتی ہے؟ سری. اور اس کے اندر آکسیجن کی کمی ہوتی ہے, وہ بندہ ڈاؤن جا رہا ہوتا ہے. یہ کوئی صحت کی نبض نہیں ہے, اس میں صرف آپ کو صورت نظر آئے گی, پش نہیں ہے. جیسے آپ نے وہ پمپ دیکھے ہوں گے جو پانی کو پمپ کرتے ہیں, جو پانی کو پش کرتے ہیں, اوپر پھینکتے ہیں. کئی دفعہ خالی موٹر چل رہی ہوتی ہے, موٹر آواز پوری دے رہی ہوتی ہے, لیکن پانی کے قطرہ سک نہیں کرتی ہے. یہ وہ والی کیفیت ہے. اس کو میں مٹا دوں ذرا پلیز. جی جی بالکل, ہم یہی تو ہمیں چینج کرنا ہے سر.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا جی، اب اگلے جو یہ لفظوں کے نام میں نے لکھ دیے، اذان ہو رہی تھی میں نے صرف نام لکھ دیے ہیں، ابھی ہم اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں. اب یہ نبض موجی، موج آپ کو پتہ ہے پانی کی کیسی ہوتی ہے، وہ موج جو یوں لہر کے ساتھ آئے اور مسلسل آئے اور ایک خاص انٹرول کے بعد آئے، وقفے کے بعد آئے، اس کو نبض موجی کہتے ہیں. یعنی کہ وہ آپ کی کیفیت کو بالکل ٹھیک سے بتا رہی ہوتی ہے کہ جو اب ابھی سیکوینس نبض کا ملا ہے، اگلی ٹھوکر میں بھی وہی ملے گا، اس سے اگلی ٹھوکر میں بھی وہی ملے گا. ایک جیسی نبض اور مسلسل ٹھوکر، اس کی لمبائی اس کی چوڑائی آپ کو سیم ملتی ہے. تو وہ اس کی مرض کے ٹھہر جانے کی نشانی ہے. جس قسم کی آپ نبض دیکھ رہے ہیں اس میں وہ والا مرض ٹھہر چکا ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو چینج نہیں کرتا. دیکھیں، گرمیوں میں گرمی لگنا، سردیوں میں سردی لگنا، موسم بہار میں خوش ہونا اور دکھ میں غم ہونا، یہ ساری چیزیں نارمل چیزیں ہیں. لیکن جس بندے کا باہر کا موسم کچھ بھی ہو، اندر اس کی سردی بیٹھی رہے گی تو یہ مرض ہے. باہر شادیانے بج رہے، وہ غمزدہ کا غمزدہ ہی بیٹھا رہے گا، اس کو کہیں بھی دنیا میں لے کے چلے جا وہ اداس ہی رہے گا. تو اس کا اندر وہ موسم اداسی کا ٹھہر گیا. تو جو چیز ٹھہر جائے گی پھر وہ ایک ہی سگنل دے گی، وہ خواہ وہ ٹھنڈک کا سگنل دے، خواہ وہ حرارت کا سگنل دے، خواہ وہ کسی خشکی کا سگنل دے، لیکن اس کا سگنل ایک ہوگا. اس کا مزاج، اس کی بیماری اس کے اندر جڑ پکڑ چکی ہے، مزمن ہو چکی ہے اس کے اندر. تو اس کی ایسی نبض کیسی ملے گی آپ کو؟ ایک جیسی ملے گی. آپ صبح چیک کریں، دوپہر میں چیک کریں، شام میں چیک کریں. اب ہونا کیا چاہیے؟ جو صحت مند بندہ ہوگا، رات کو اس کو ٹھنڈ لگے گی، دن میں وہ اس کو گرمی لگے گی، اور صبح وہ فریش ہوگا، شام میں وہ تھکا ہوا ہوگا. اس کی نبض پہ اس کا اثر آئے گا. اب ایک بندہ گوشت کھا رہا ہے، چکن کھا رہا ہے، سب کچھ کھا رہا ہے، لیکن اس کی نبض اعصابی کے اعصابی ہے. اس کا مطلب ہے اس کو کھانا پینا کچھ بھی نہیں لگ رہا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ذرا سی چیز کھاتے ہیں ان کو فوراً اثر کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا میری بات؟ آپ فرق سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا کہ جس کی نبض ٹھہر جائے گی وہ نبض موجی ہوتی ہے، اور اس کی کیونکہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. اب وہ آپ کو خاص چیز کا اظہار کرتی ہے. اب اس کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں جی. یہ اس کی دو کیفیتیں ہوں گی جی. ہم نے ممتلی کو پہلے پڑھا تھا. ممتلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو بھری ہوئی ہوتی ہے. اب وہ بھری کس چیز سے ہوتی ہے؟ ہماری جو رگ ہے، ہماری جو شریان ہے نبض کی، وہ کس چیز سے بھری ہو سکتی ہے؟ خون سے بھری ہوئی ہوگی، ہوا سے بھری ہوئی ہوگی، یا پانی سے بھری ہوئی ہوگی. کچھ نہ کچھ تو بڑا ہوا ہوگا نا اس کے اندر، تبھی وہ بھری ہوئی ہوگی. میں نے ابھی آپ سے عرض کیا جس کی نبض بھری ہوئی ہے تو وہ کسی نہ کسی ایک چیز سے بھری ہوئی ہوگی. خواہ رطوبت سے بھری ہوئی ہوگی، خواہ خشکی سے بھری ہوئی ہوگی، خواہ اس کے اندر خون بڑھا ہوا ہوگا. سر ایسے ہی ہے جناب. تو وہ اس کا مزاج ٹھہرا ہوا ہوگا، اس لیے اس کی نبض آپ کو کیسی ملے گی؟ ممتلی. اب کیونکہ نبض آتی ہے اور جاتی ہے، اب جب بھری ہوئی ہوگی تو پوری بھری ہوئی ملے گی، جب خالی ہوگی تو پوری خالی ہو جائے گی. اس میں دو کیفیتیں آئیں گی. ایسی نبض جو ایک بار جب دل بھرے، جب دل پمپ کرے تو پوری طرح بھر جائے، جب دل شرنک کرے تو پوری طرح سالہ بند ہو جائے، وہ خالی ہو جائے. تو ایسی نبض آپ کو ٹھوکر سے محسوس ہوگا، پوری طرح ٹھوکر دے گی اور پوری طرح نیچے دب جائے گی. تو یہ نبض کچھ پہچان دیتی ہے پھر ہمیں. ایسی نبض کا کیا نام ہوتا ہے جی؟ یہ نبض ممتلی کہلاتی ہے، موجی سوری. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ عام طور پہ ہماری رگوں میں ہوا نہیں ہوتی، ہماری پوری طرح ہماری رگوں کو خون نے بھرا ہوا ہوتا. اس میں ریاح ہوتی ہیں، لیکن اصل میں ہماری رگ کے اندر یہاں پہ خون ہوتا ہے. جب خون میں رطوبت بڑھتی ہے تو وہ پوری طرح اپنی جگہ گھیرتی ہے. تو اس میں کیا بڑھا ہوا ہوتا ہے؟ رطوبت. زیادہ تر جو ہے نا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. اور اگر کسی کی ایسی بیماری ہو، اب ہم اس کو مطلب کیا لیں گے کہ اس میں جو بڑی نشانی عام طور پہ جو نظر آتی ہے وہ رطوبت کی زیادتی نظر آتی ہے. اس نبض کے اندر آپ کو رطوبت بڑھی ہوئی نظر آئے گی. اور اگر کسی بندے کو ایسا مسئلہ ہو تو جیسے آپ نے سنا ہوگا استسقا کا مطلب پانی بھرنا، جسم میں کسی جگہ رطوبت پیٹ میں پانی کا بھر جانا استسقاء ذکی کہلاتا ہے. اگر کسی کا وہ ہو جائے تو اس کی نبض آپ کو ایسی ملے گی، نبض موجی. پھر ایک فالج کا مریض، کیونکہ وہ پڑا ہوا ہے، اب وہ ہل نہیں رہا، وہ اپنی رطوبت کو کنزیوم نہیں کر رہا، وہ اپنی حرارت کو کنزیوم نہیں کر رہا، وہ صرف پڑا ہوا ہے. تو ایسا بندہ، اس کی نبض بھی آپ کو یہی ملے گی. اب اس کو ہم فالج بھی کہتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے سکتہ ہونا، سکتہ کسی کا طاری ہو جانا، کسی کا کومے میں چلے جانا، کسی کا بالکل ہوش و حواس کھو دینا، اس کی نبض بھی آپ کو یہی ملے گی. تو یہ اس کی پہچان ہے. یہاں تک کلیئر ہو گیا سر آپ کو؟ آگے چلیں.
نبض دودھی. اچھا دودھی یہ ایک ہماری حکمت کی ٹرمینالوجی ہے جی. ہماری آنتیں جو ہے نا وہ ان کی جو موومنٹ ہے اس کو دودھی کہتے ہیں. اب وہ کیسی ہوتی ہیں؟ جیسے آپ نے کھانا کھایا, یہاں پہ آپ نے جو لقمہ لیا تو یہاں کے مسلس نے اس کو نیچے کو دھکیلا, یہاں سے شرنک کر کے نیچے پہنچائیں گے, پھر بیدا شرنک کر کے آگے کو دھکیلے گا, آنتیں ہی سکڑ کے آگے بھیجتی رہتی ہیں. اس قسم کی جو موومنٹ بار بار یوں جو موومنٹ ہوتی ہے اس کو دودھی موومنٹ کہتے ہیں جی. اس کو حرکت دودھی کہتے ہیں. یہ ہماری آنتوں کی موومنٹ ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ یہ سلو ہوتی ہے, یوں ہلکا سے دبائے گی کیونکہ اس کی موومنٹ اتنی فاسٹ نہیں ہوتی ہے. اس کی ہماری آنتوں کی موومنٹ اتنی فاسٹ نہیں ہوتی ہے, تو اس کی جو ہماری شریان ملے گی وہ بھی اتنی اسٹرانگ نہیں ملے گی. لیکن وہ کیا کرے گی, وہ بالکل جیسے چلتی ہے آنتیں چلتی ہیں اس طرح کی اس کی موومنٹ ہوگی. اب اس کی بنیاد کیا ہے جی؟ اب کیونکہ جہاں پہ آنتوں کی میں نے ابھی آپ کو مثال دی, تو آنتیں کس کو پش کرتی ہیں؟ کھانے کو. اور جہاں پہ کھانا موو کرتا ہے وہ جگہ بھری ہوئی ہوتی ہے. ایسی چیز جو بھری ہوئی ہوگی اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ ممتلی ہوگی وہ. تو اس کی پہلی نشانی کیا ہوگی کہ وہ بھری ہوئی آپ کو نبض ملے گی. نمبر 1. نمبر 2, وہ بھی خالی ہوگی, کیونکہ جب جہاں سے بولس آگے چلا جاتا ہے پیچھے خالی خلا رہ جاتا ہے, تو اس کی نبض کا پورا اثر آپ کی اس نبض پر آتا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو ایسی جو نبض ہوتی ہے پوری طرح خالی ملے پوری طرح بھری, دونوں کی چیزیں تقریباً سیم ہوگی, لیکن ایک میں رطوبت کی زیادتی ہوگی اور اس میں جو آپ کو ہے کچھ اور آپ کو چیز ملے گی. اس کا اگر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ انتہائی ذوف کا شکار ہے اور اس کی جو قواہ ہیں, قوتیں جو اس کے اندر ہیں وہ ساکت ہونے والی ہیں. قواہ ساکت ہو رہے ہوتے ہیں. یہ سب سے خطرناک باری ہے. اگر کسی بندے کے دیکھیں نا خلطیں تبدیل ہو جائے تو ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے, کسی کی خوراک کو چینج کر لیں گے, لیکن کسی کا اگر اندرونی اعضاء کے قواہ کی طاقت, اعضاء کی طاقت ہی ختم ہو جائے اندرونی طور پر, تو آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کو. ایک میری بات یاد رکھیے گا, ثابت صاحب کا ایک جملہ ہے, اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ جو بیماریاں ہمیں باہر سے اٹیک کرتی ہیں, جس کا تعلق ہوا کے ساتھ ہے, موسم کے ساتھ ہے, کھانے کے ساتھ ہے, پینے کے ساتھ ہے, اور موسم کے ساتھ ہے, اور ہماری کسی دوائیوں کے ساتھ ہے, اینٹی بایوٹک کے ساتھ ہے, جس کی وجہ سے ہم بیمار ہوتے ہیں, جو ہمیں باہر سے جو چیز اٹیک کرتی ہے وہ مرض قابل علاج ہوتے ہیں. اور جو مرض ہمارے اندر سے اٹھ کے باہر کو آتے ہیں, جو ہمارے اندرونی اعضاء سے باہر کی طرف اپنا اثرات دکھاتے ہیں, ان کا علاج عسر العلاج ہوتا ہے. ان کا علاج اتنا آسان نہیں ہوتا. اگر کسی کا اندر سے لبلبا ہی خراب ہو جائے تو کیا کریں گے آپ؟ کسی کا دل ہی کمزور ہو جائے تو کیا کریں گے آپ؟ کیونکہ اس کی دل کی قوتیں ساکت ہو رہی ہیں اندرونی طور پہ. ہم اس کو غذا تو دے سکتے ہیں. اب ایک بندہ بیمار ہے, آپ اس کو غذا تو دے رہے ہیں, اس کو لگے گی نہیں, وہ کھا نہیں سکتا, کیونکہ اندرونی طور پہ اس کا سسٹم اس کو قبول ہی نہیں کرتا. اسی کا نام ذوف ہے. دل ہے وہ خلط کو قبول نہیں کر پا رہا, دماغ ہے وہ رطوبت کو بنا نہیں پا رہا. یہی بیماریاں جو ہیں بندے کو, اس کا کیا کہتے ہیں, عسر العلاج, یعنی کہ مشکل علاج ہوتا ہے ان کو, جو اندر سے بیماریاں باہر کو آتی ہیں. تو سر جی یہ ذوف اور قواہ ثابت ہونے کی نشانی ہے. قوت ہم نے لاسٹ ٹائم بھی جب امور طبیعہ پڑھے تھے, ہم نے قواہ پڑھے تھے, تو طاقتیں ہمیں چلاتی ہیں. ناک سننے, جو یہ ناک ہے سونگنے کی طاقت رکھتا ہے, کان سننے کی طاقت رکھتا ہے. یہ طاقتیں کم ہوں گی تو ہم کیا کریں گے اس کا؟ ایک بندہ زبان بولتا ہے, یہ بولنے کی طاقت ہے زبان کی, نہیں بول پا رہا, کہاں سے ٹھیک کریں گے اس کو؟ یعنی کہ کرے تو سکتے ہیں, لیکن اس کا عسر العلاج, وہ آسان علاج نہیں ہے. اور جو بیماریاں باہر سے آتی ہیں, آپ اس کا موسم بدل دیں بندہ ٹھیک, آپ اس کا کھانا بدل دیں بندہ ٹھیک, آپ اس کو تھوڑا سا پرہیز کرا دیں بندہ ٹھیک. یہ باہر کی بیماری ہے جو ہمیں موسم کے ساتھ آتی ہے. اچھا جی, یہاں تک سمجھ میں آ گیا سر جی آپ کو؟ اب اگر نبض نملی, نمل آپ کو پتہ ہے نا جی, یہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو چیونٹی کو کہتے ہیں نا. ایک ہمارے سورہ نمل بھی ہمارے پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک اتاری ہے. تو بالکل چیونٹی کی طرح ہلکی ہلکی غیر محسوس نبض, یعنی کہ جس میں آپ کو محسوس ہی نہیں ہو رہا اس کی نبض چل بھی رہی ہے کہ نہیں چل رہی. اگر ہو رہی ہے تو بالکل ٹھنڈی, پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ اس کے اندر نبض کیا حالت ہے. یعنی کہ آپ کو ٹریس نہ کر پائیں اس کو پراپر, نہ اس کا شرف کا پتہ چل رہا ہو, نہ اس کے ذوف کا پتہ چل رہا ہو, نہ اس کے پست ہونے کا پتہ چل رہا ہو. تو بالکل لیکن چل رہی ہے بہت ہلکی سی, بہت دبانے سے, بہت ڈیپ جا کے اگر کوئی چیز محسوس ہوتی ہے اور اس کی سپیڈ بہت کم ہوتی ہے تو وہ اس کو نبض نملی کہتے ہیں. یہ سب ہم آج علمی طور پہ آپ کو بتا رہی ہیں, نبضوں کے نام ہمارے دماغ میں رہنے چاہیے. اچھا, نبض نملی جی, یہ جو نملی ہوتی ہے جی, اب کیونکہ یہ بہت کمزور ہوگی تو اس کی وہ نبض صغیر بھی ہوگی.
چھوٹی نبض ہوگی نا وہ، اس کا مطلب ہے وہ لمبی نبض تو ہوگی نہیں، لمبی نبض تو فوراً طریقے میں پکڑ میں آتی ہے، تو اس کی پہلی بنیاد کیا ہوگی کہ وہ صغیر ہوگی، چھوٹی نبض۔ پلس اس میں دوسری چیز کیا ہوگی جناب، چیونٹی کی سپیڈ آپ کبھی دیکھیے گا وہ رکتی نہیں ہے، چلتی رہتی ہے، تو اس کی جو نبض ہوتی ہے وہ متواتر کہلاتی ہے۔ متواتر کا مطلب اس کی ٹھوکر بھی مکمل ہو، اس کا جو رکنا بھی مناسب ہو، تو اس کو متواتر ہم نبض کہتے ہیں نا۔ تو یہ اس میں دو چیزیں آپ کو ملیں گی، ایسی نبض جس میں جو چھوٹی بھی ہو اور متواتر چلتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، تو اس کو ہم کیا مطلب لیتے ہیں جی، یہ ایسے بندے کی نبض ہوتی ہے جو بندہ قریب المرگ ہوتا ہے، اس کی موت قریب ہوتی ہے۔ تو اگر ایسی نبض اگر آپ کو کہیں ملے جو بالکل چونٹی کے برابر ہو، بہت چھوٹی سی ہو، اور لیکن وہ متواتر ایک ہی آپ کو ٹھوکر دے رہی ہو، تو کمزور نبض ہو اور چھوٹی سی نبض ہو، تو اس میں خطرے کی علامت، تو وہ چیز خطرہ ہے، اور وہ قریب المرگ ہوتا ہے جی وہ بندہ۔ منشاری، نبض منشاری اگلی ہے۔ منشار اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ جو آری کو کہتے ہیں جی، آرا۔ اب آرے کے آپ نے دیکھا دندے ہوتے ہیں، دندے، یعنی کہ وہ یوں چلتی ہے، یوں آرے کی طرح کہ اس کے جو پیک اینڈ ٹرفس ہیں وہ بہت ہارڈ ہوتا ہے، دندانوں کی طرح اس کی آپ کو پورے تینوں انگلیوں پہ ٹھوکر لگے گی آپ کو اس کی، لیکن وہ بالکل نوکیلی آپ کو ٹھوکر محسوس ہوگی، تو اس کو ہم نبض منشاری کہتے ہیں۔ اب یہ کیسی ہوگی؟ دیکھو جو نبض منشاری ہے، منشاری کا مطلب آرے کی طرح، اب آرا کتنا تیز ہوتا ہے، کتنا سخت ہوتا ہے، کتنا طویل ہوتا ہے، تو ایسی نبض کیسی ہوگی؟ مشرف بھی ہوگی، طویل بھی ہوگی۔ اور وہ سخت بھی ہوگی اور متواتر بھی ہوگی۔ ایسی نبض عام طور پہ ہمارے جسم میں کسی بھی انفیکشن کا اظہار کرتی ہے کہ ہمارے جسم میں کوئی انفیکشن پل رہا ہے، بہت اسٹرانگ قسم کا، آنتوں میں یا خون میں یا کسی عضو کے اندر انفلیمیشن یا انفیکشن جو ہے اپنی جگہ پکڑ چکا ہے، ایسی آپ کو نبض ملے گی جو بالکل آرے کی طرح پوری تین انگلیوں پہ، کیونکہ طویل ہونے کی وجہ سے تین انگلیوں پہ ملے گی، مشرف ہونے کی وجہ سے اوپر ملے گی، اس میں بھی تمام چیزیں اپنی ہائٹ پر ہوں گی۔ جس طرح ہم نے اوپر پہلے پڑھا تھا، پہلے مشرف ایک نبض تھی، عظیم نبض ہم کو بولتے ہیں، لیکن وہ صحت کی تھی۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں مشرف ہوگی لیکن بیماری والی، اس میں طویل ہوگی لیکن بیماری کے ساتھ، اس میں سلبھ ہوگی بالکل، ان کی ہر چیز اپنی ہائٹ پر ہے، تو وہ بندہ کہیں نہ کہیں مریض ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر عام طور پہ ورم اور انفیکشن، ان دونوں کا وجود پایا جائے گا، آپ کو ان میں ورمی کیفیات ملیں گی، جس کی نبض آپ کو منشاری ملے گی۔ ہاں جی، نبض زنب الفار، یہ ہم نے پہلے بھی ایک بار ساری سے ڈسکس کی تھی، یاد ہے ساری؟ زنب الفار کی ایک نبض ہوتی ہے۔ زنب الفار کی نبض کون سی نبض ہوتی ہے؟ وہ ایسی نبض ہوتی ہے جیسے چوہے کی دم کی طرح۔ یہ ایک ایسی نبض ہے کہ اگر آپ یہاں دیکھو گے آپ کو موٹی ملے گی، یہاں چیک کرو گے تو بالکل پتلی ہو چکی ہوگی۔ جیسے دم شروع میں موٹی ہوتی ہے، آخر میں پتلی ہو جاتی ہے، تو اوپر موٹی نیچے پتلی، اس کو زنب الفار کہتے ہیں، یا ادھر موٹی تو اوپر پتلی، دونوں کیفیت ہے۔ یعنی کہ آپ کو موٹائی نبض کی یہاں زیادہ مل رہی ہے، اوپر جا کے آپ کو محسوس ہی نہیں ہو رہی، یہ دوسری کیفیت ہے۔ اب دم کیسی ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے جی کہ ایک طرف سے وہ چوڑی ہوگی اور یوں چل رہی ہوگی، یا یوں ہوگی، یا پھر اس کو الٹا کر لیں، یا اس کیفیت میں ہوگی۔ یہ جو چوہے کی جو دم کا جو کانسیپٹ ہے نا جی، وہ زنب الفار نبض کا ہے۔ اور ایسی جو نبضیں ہوتی ہیں نا جی، عام طور پہ یہ موت کی نشانی ہوتی ہے، یہ انتہائی ضعف کی نشانی اور موت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ کو آج اس چیپٹر کو پڑھانے کا ایک مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارے پاس اگر ایسا کوئی مریض ہو جس کو ہم جج کر سکیں کہ یار یہ بندہ نہیں ٹھیک ہوگا، ایک وہ بندہ جو ٹھیک ہو سکتا ہے، ایک وہ بندہ جو تھوڑی دیر سے ٹھیک ہو جائے گا، ایک وہ بندہ جو نہیں ٹھیک ہو سکتا، اور اب اس کے آگے سوائے موت کے کچھ نہیں ہے۔ جہاں ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں بس آپ دعا کریں جی، بس ابھی اللہ کے حوالے ہے، تو وہ والی کیفیت اگر آپ حکیموں کے پاس پہنچیں گے تو ان کے پاس اگر ان کو یہ والی نبض ملے تو وہ الرٹ ہو جائیں کہ یہ بندہ اب نہیں بچنے والا، ٹھیک ہے جناب۔ اور یہ ضعف کی نشانی ہے، ضعف کی۔
ذوف کا مطلب ہر چیزیں ختم ہو رہی ہیں اس کے اندر، آہستہ آہستہ وہ جا رہا ہے جی. ٹھیک ہے بیٹا. اب یہ لفظ اصل میں مترکی ہے یا پتہ نہیں مترفی ہے، عربی میری اتنی اچھی نہیں ہے جی. یہ اس کو ہتھوڑا کہتے ہیں. ہتھوڑے کو اردو میں عربی میں جو کہتے ہیں اس کے لیے وہ لفظ اب مجھے پراپر نہیں پتا، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ ایسا ہی کوئی لفظ لکھا ہوا ہے. مترکی ہے یا مترفی ہے، آئی ڈونٹ نو دی ریئل ورڈ، معاف کیجیے گا اگر صحیح نہ ہو، لیکن یہ ہتھوڑے والی نبض ہوتی ہے جی. اب ہتھوڑے والی نبض کیا بتاتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہتھوڑا جب آپ کسی کو کوٹنے کے لیے لوگ لگاتے ہیں یوں کر کے، اس کی آواز ایک ہی بار ہوتی ہے، لیکن اس کی ایک ٹھوکر لگنے کے بعد دوسری ٹھوکر میں کم سے کم 4 سے 5 سیکنڈ کا فرق ہوتا ہے. یہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ نبض آپ کو ٹھوکر دے گی ایک بار، اس کے بعد 4-5 بیٹس مس کر دے گی. گیپ زیادہ ہوگا کیونکہ ہتھوڑا لگنے میں، اٹھا کے پھر مارنے میں جو ٹائم ہوتا ہے اس کا 1 اور 5 کا ریشو ہوتا ہے. تو ایسی جو نبض ہوتی ہے جو ایک بار لگے آپ کو انگلی کے نیچے، اس کے بعد 3-4 منٹ کے لیے 3-4 ٹھوکروں کے لیے غائب ہو جائے، اور پھر آپ کو ایک ٹھوکر لگائے، پھر 3-4 ٹھوکروں کے لیے غائب ہو جائے. تو یہ لوہار کا ہتھوڑا ہے، یہ سنیار کا ہتھوڑا نہیں ہے. تو اس کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے جی اس کو. ٹھیک ہے، آپ اس کو بھی آپ پہچان سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ اگر کسی بندے کو ایسی ملے تو یہ بھی یقیناً دیکھیں نا، ایک نبض دھڑکن ملنا، 4 نبضیں مس ہونا، یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ ضعف کی نشانی، کمزوری کی حد ہے. کیونکہ دیکھیں جو بیماری ہوتی ہے انسان کو کمزور کرتی ہے، یہ میری بات یاد رکھیے گا. جس میں بیماری لمبا عرصہ رک جائے تو اس کو اور ضعیف بنا دیتی ہے. اس کو عمر نے ضعیف نہیں بنایا، بیماری نے ضعیف بنایا. تو اس کی نبض آپ کو پھر ایسی ملے گی، جس کو ہم مترکی کہتے ہیں جی. اب اس کو ہٹاؤں یہاں سے. اب نبض مترکی کے بعد نبض ذوالفطرہ یعنی پڑھ لیا. اب یہ بھی ہم نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کی تھی. ذوالفطرہ یعنی یہ انتہائی خطرناک نبض ہے. اگر یہ آپ کو پتہ چلے، دیکھیں آپ نے عربی میں پڑھا ہوگا، سر ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ وہ دور جو 2 نبیوں کے درمیان ہوتا ہے اور اس میں کوئی نبی نہیں ہوتا، اور لوگ پرانے ہی تعلیمات پر جو چل رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں مومن ہی تصور ہوتے ہیں. جن کو کوئی نبی نہیں ملتا تو اس کو اس دور کو فترہ کہتے ہیں. ایسا ہی ہے سر جی، اس دور کو فترہ کہا جاتا ہے. اور ان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ حاملین توحید کے ہی قائل ہوتے ہیں. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تقریباً 672 سال کا فرق ہے. تو بیچ میں جتنے لوگ بھی آئے، جتنے مومن رہے تھے، سارے مومن ہی تھے. حضرت ابو طالب جو عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی کے جو دادا تھے، تو وہ دین حق پر تھے نا. اس وقت نبی تو کوئی بھی نہیں تھا اس وقت، دیکھیں وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے وہ بالکل. تو اس دور کے جو لوگ تھے وہ بھی سارے کے سارے جو صحیح ایمان پر رہے، جو نبیوں نے بتایا وہ اس پہ قائم رہے، تو وہ بچ گئے. ان کو نبی نہیں ملا اپنی زندگی میں، لیکن وہ بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اب ذوالفطرہ اصل میں اب ہماری مطلب کیا ہے؟ 2 نبیوں کے بیچ کا دورانیہ، یہ مطلب ہو گیا. عربی میں اس کا مطلب یہ ہو گیا. ذو کا مطلب 2. اچھا جی، اب اس کی پہچان میں آپ کو بتاؤں جی. اس کا ذوالفطرہ کا مطلب ہے ٹھہرنے والی نبض، یعنی کہ 2 پیریڈ کے درمیان ٹھہر جانا. جو نبض چلتے چلتے رک جائے. آپ کی چیک کر رہے ہیں بالکل دھڑکن، دیکھیں پہلے یہاں پہ لاسٹ میں نے بتایا تھا 32 سے زیادہ ٹھوکریں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کسی ایک مریض کو. اس کی نبض جب آپ پکڑیں تو کم سے کم 1.5 منٹ تک یا 30 سیکنڈ تو کم از کم یا 40 سیکنڈ تک تو لازمی دیکھیں. تو اس میں اگر آپ کو ٹھوکر کا پتہ چل جائے، اگر ایک نبض چلتے چلتے ٹھہر جاتی، بالکل سائلنٹ ہو جاتی ہے، کچھ وقفہ لیتی ہے، پھر چل پڑتی ہے، ایسی نبض کو ذوالفطرہ کہتے ہیں. اب اس میں خطرناک بات کیا ہے؟ کتنی ٹھوکروں کے بعد نبض رکتی ہے. جتنی ٹھوکروں کے بعد وہ نبض رکے گی، اس بندے کے پاس اتنے ہی مہینے یا اتنے ہی ہفتے یا اتنے ہی دن یا اتنے ہی گھنٹے رہ گئے. اس کو اس طریقے سے کاؤنٹ کرتے ہیں. میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو یہ اس کا ذوالفطرہ یعنی کہ قریب الموت لوگوں کو، آپ اس کو کسی کو اگر یہ کہہ دیں کہ یار میں نے اس کے نبض چیک کی ہے، اور آپ کو خود محسوس ہو رہا ہے کہ یار 7 ٹھوکروں کے بعد یہ رک جاتی ہے اور 1 آدھے منٹ کے لیے غائب ہو جاتی ہے، پھر شروع ہو جاتی ہے. 7 دن ہی گنے جائیں گے یا 7 مہینے گنے جائیں گے یا 7 دن یا 7 گھنٹے یا 7 منٹ. اس کا وہ جو کاؤنٹنگ ہے نا جی، وہی اس کا
میرٹ ہے، کیونکہ آپ اگلے دن چیک کریں گے تو ایک بیٹ مس ہو چکی ہوگی اس کی. اگر دن ہے نا تو اگر 7 آپ نے یا 7 بیٹ کے بعد وہ بندہ مس کر رہا ہے، ایک بیٹ مس کر رہا ہے، آپ نے 7 گن لیا. اب اگلے دن اگر آپ آتے ہیں تو 7 کی 7 ہیں، کم نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے اس کے پاس 7 ہفتے ہیں. اگر آپ نے ابھی چیک کیا 7، کل آپ چیک کر رہے ہیں اس کے پاس پھر 7، اگلے دن 6 آ رہی ہیں نبضیں، اس کے پاس 7 دن ہیں. آپ نے ابھی نبض چیک کی اور 1 گھنٹے کے بعد نبض چیک کریں، ایک بیٹ اس نے مس کر دی ہے، اس کے پاس 4 گھنٹے ہیں. آپ سمجھ میں آ رہی ہے سر؟ تو یہ جادو نہیں ہے، یہ سائنس ہے، یہ سائنس ہے. اور ہم جب 8-10 لوگوں کو ایسی نبضیں چیک کریں گے تو ہم تبھی اس کے عامل بنیں گے. یہ ابھی ہم صرف علمی طور پہ بات کر رہے ہیں. اللہ ہمیں سب کو محفوظ رکھے ان چیزوں سے، لیکن ہمیں ان کا نالج ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ کون سی نبض ہوتی ہے جی؟ نبض ذوالفطرہ کہتے ہیں. جگہ بھی کم ہو گیا. یہ 20 منٹ آپ اس کے بغیر آپ حکم نہیں لگا سکتے. اور ایک بات آپ سے ایک عرض کرو، جو نبض ذوالفطرہ پر جو بندہ ہوگا اس میں ذوف کی تو حد ہوگی نا، تو یقیناً وہ بیٹھا ہوا نہیں ملے گا، وہ چلتا پھرتا نہیں ملے گا، وہ بستر پر ہوگا اور کافی ٹائم سے بستر پر ہوگا. یہ اس کی نشانی ہے. تو ذوف تو آپ کو اس کی شکل دیکھ کے پتہ چلے گا. اس کی بھوک پیاس اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اڑاتے ہیں مریض کی. تو جو مریض موت کے منہ میں جا رہا ہوتا ہے، اللہ اس کی نیند کم کرتے ہیں، اس کی خوراک کم کرتے ہیں، اور اس کا نیند کھانا پینا سب کم کر دیتے ہیں، تبھی اس کو واپس بلاتے ہیں، ایسے نہیں بلاتے. تو وہ نشانیاں کچھ ہمیں اور بھی نظر آ رہی ہیں. اگر آپ صرف نفس پہ ڈپینڈ کریں گے تب بھی تو کوئی علم ملے گا ہی نا. لیکن عام طور پہ اگر کسی میں سننے کا حوصلہ نہیں ہے تو اس کے سامنے بتایا بھی نہیں جاتا، اور مریض کو تو بالکل نہیں بتایا جاتا کہ تیرے بچہ کم ٹائم ہے. ہاں، لیکن لواحقین کو آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس کے لیے دعا کر دینا، اور سب کو لین دین ہے تو اس کو پوچھ لو یار، کیونکہ ابھی یہ بولنے کی پوزیشن میں ہے، کچھ کہنے کی پوزیشن میں، کیونکہ اس پاس ٹائم کم ہے اس کے پاس. اور کتنا کم ہے یہ حکیم کو پتہ، یہ ڈاکٹر کو پتہ، اس کو نہیں پتہ، نہ گھر والوں کو نہیں پتہ. آپ کسی کو الرٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جو اچانک فوت ہو گیا. اچانک فوت ہوا تو لوگوں نے کہا کتنی اچھی موت پائی اس شخص نے. اچانک نہ بستر پہ پڑا، نہ بیمار ہوا، نہ کسی نے سنبھالا، نہ کچھ کر نہیں سکا، تو کتنا خوش نصیب آدمی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اس میں کیا اچھائی دیکھی ہے؟ کیا اچھائی ہے؟ تم جو اچھائیاں بتا رہے ہو یہ اچھائی ہیں کیا؟ اللہ نے اس کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ کسی سے معافی مانگ سکے، اس کو اللہ نے موقع ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے قرض ادا کر سکے، اللہ نے اس کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے گناہوں کی معافیاں مانگے اور جو لوگوں سے زیادتیاں کیا اس کی تلافی کر سکے. یار اپنے مال کے بارے میں وصیت کر سکے، اپنے بچوں کے بارے میں کچھ کر سکے، کچھ بھی نہیں کر سکا. یار کون سی اچھائی ہے اس کے ساتھ؟ کون سی اچھائی ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ جب آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کا بحثیت حکیم یہ فتویٰ لگانا تو نہیں ہے کہ یار یہ مرنے والا ہے. آپ یہ کہیں اس کے جو معاملات ہیں اس کو ذرا جلدی مکمل کر دیجیے. یہ کہہ سکتے ہیں، اچھے لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں. کچھ کہنا ہے، کچھ سننا ہے، کسی کو بلانا ہے تو بلا لو یار، کسی سے ملنا ہے تو ملوا لو. یہ لواحقین کو کہا جاتا ہے، مریض کو نہیں. پھر سن کے ویسے ہی مر جائے گا وہ تو. ٹھیک ہے جناب. اچھا جی، یہ تھا نبض واقع فی الوسط. ایک اور ٹائپ ہوتی ہے، 11 نمبر ہوتا ہے جی اس نبض کا. اب اس کے نام میں اس کا مفہوم چھپا ہوا ہے. یہ واقع کہاں پہ ہوتی ہے؟ آپ کی پوری کلائی کے سینٹر میں. نہ اعصابی ہوتی ہے، نہ یہ گدی ہوتی ہے، اور درمیان میں ہلکی سی ٹھوکر مارتی ہے. آپ کو یہاں ملے گی ہی نہیں، اور آخر میں آپ کو ملے گی ہی نہیں. آپ کو سینٹر میں ہلکی سی ٹھوکر دے گی، اور یقیناً وہ گدی نبض ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اب اس قسم کی جو نبض ہوتی ہے جناب، تو اس میں اس کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ اس کے اندر رطوبتیں غیر فعال ہو چکی، اس کے اندر جو رطوبتیں ہیں وہ غیر فعال ہو چکی ہیں. جو دل ہے وہ دھڑک رہا ہے لیکن کام نہیں کر رہا وسط میں. تو ایسی نبض اب یعنی کہ آپ خود سوچ سکتے ہیں جس کا دماغ کام نہ کرے. کسی زمانے میں یہ کانسیپٹ تھا کہ کسی بندے کا دل کی دھڑکن رک جائے تو آپ اس کو مردہ قرار دے دیں.
لوگ ہارٹ بیٹ چیک کرتے ہیں، سانس آ رہا ہے، دل کی دھڑکن چل رہی ہے. دل کی دھڑکن کو زندگی اور موت کے درمیان فاصلہ قرار دیتے تھے. بعد میں یہ ہوا نہیں، اس کا دل چل بھی رہا، اس کا دماغ ختم ہو جائے تو وہ مردہ قرار دے دو. اب جو لوگ یہ اس میں ہوتے ہیں وینٹیلیٹر پر ہوتے ہیں، اس کا دل تو چل رہا ہوتا ہے، دماغ نہیں چلتا، لوگ اس کو بھی ڈیڈ ڈکلیئر کر کے اتار دیتے ہیں وہاں سے. یہ دوسری ڈیفینیشن آئی. تو تیسری ڈیفینیشن جو آج کل رائج ہے وہ یہ ہے کہ جس کے غدود، جس کے جگر ختم ہو جائے اس کو آپ ڈیڈ ڈکلیئر کر دیں. جگر آپ کو پتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں یا اس کی طبعی موت ہوئی ہے. طبعی موت طبعی کہتے ہی جگر کو ہیں. ہمارے اندر جو جان ہوتی ہے وہ جگر کے اندر جو جان ہے وہ روح طبعی کہلاتی ہے. تو جگر کا مرنا ہی اصل میں مرنا ہے. تو آج کل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کا جگر سلامت ہے وہ سلامت ہے، جس کا جگر کمپرومائز ہو گیا وہ بندہ موت کی طرف جاتا ہے. اللہ ہم سب کو معاف رکھے جی ایسی چیزوں سے. تو ایسی نفس آپ کو سمجھ میں آ گیا جی، وہ واقعی وسط ہوتی ہے، بالکل سینٹر میں ہوتی ہے جی. یہ تو خیر آگے ہمیں کرنا پڑے گا جی. اس کو مٹا دو پلیز. مسلی. اچھا یہ ایک نبض ہوتی ہے، اس کو نفس مسلی کہتے ہیں. یہ سوا کہتے ہیں، سوا سمجھتے ہیں جب لوگ برف توڑتے ہیں. ایسی جو سوئے کو عربی میں مسلی کہتے ہیں، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ یہ والا ہوتا ہے. تو ایسی ہوتی ہے جس طرح بھی ہم نے وہ زب الفطرہ پڑھی تھی، ہم نے وہ پڑھی تھی جو پڑھی کیا، ہاں زب الفار، دم کی طرح. اب دم اور تقریباً سوئے کا جو سٹائل ہے نا جی تقریباً سیم ہوتا ہے جی. تو ایسی جو نبض بہت اسٹرانگ لیکن لمبی اور سوئے کے مانند ہو، تو یہ انتہائی ضعف کی نشانی ہے.